سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 اور رکوع نمبر 36 پارہ نمبر 3 کے اندر ہم شروع کرتے ہیں. تو قرآن پاک میں انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا، اس پر جو ایپیکس ہے، اس کا کلائمیکس جو ہے، یہ 2 رکوع ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے وہ کون سا مال اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور کون سا مال جو ہے انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے، اس کا ذکر آئے گا. اور پھر اس کی ترغیب دلائی جائے گی کہ جو کوئی بھی مال تم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن بینک کے اندر سٹور ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دوگنا چوگنا کر کے قیامت والے دن اس کا اجر بھی لوٹائے گا. یہ جو کچھ تم اللہ کو دے رہے ہو یہ اللہ کے ذمہ قرض ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے جس دانے میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی کے ساتھ 100 دانہ لگتا ہے، یعنی ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہوتے ہیں. یہ جو چھلی ہوتی ہے مکئی، اس کا ایک دانہ بویا جاتا ہے نا، اور پھر اس سے کتنی شاخیں نکلتی ہیں اور پھر جب چھلی تیار ہوتی ہے کتنے دانے اس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جو نظر آنے میں تو ایک دانہ ہے لیکن اس دانے کے ساتھ 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی کے ساتھ پھر 100 دانے لگ جائیں، یعنی وہ 700 گنا بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی بڑھا دیتا ہے. یہ تو تمہارے سمجھانے کے لیے ہے کہ ایک دانے سے 700 گنا. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کنجوس نہیں ہے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ چاہے تو تمہارے اخلاص کے مطابق اس کو 700 گنا تک بڑھا سکتا ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنا مال. تو 2 بڑی کیٹیگریز ہو سکتی ہیں. ایک تو ہے کہ غریب مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے یا ان کو پیسے دیے جائیں یا ان پر مال خرچ کیا جائے، اور دوسرا اس کی سب سے بڑی جو مد ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے ان لوگوں پر جنہوں نے اپنا تن من دھن دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے، چاہے وہ علماء ہوں، مبلغین ہوں یا اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے مجاہدین ہوں. وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے اپنے مال کو خرچ کرنے کا. تو وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں لیکن ساتھ پھر شرائط کیا ہے؟ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر اس مال کے ساتھ ساتھ اس چیز کی پیروی نہیں کرتے کہ وہ اپنا مال دینے کے بعد احسان جتائیں، ولا اذى، اور نہ اس سے کسی کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں کہ میں تینوں جدو تینوں مصیبت ہوئی سی اینے پیسے میں تیرے خرچ کیتے سن. یہ کام نہیں وہ کرتے. مال خرچ کرنے کے بعد نہ تو کسی پر احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی اپنی گفتگو سے اس کو تکلیف دیتے ہیں. لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اپنے رب کے حضور اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ایسے لوگوں کو قیامت والے دن نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا وہ مقام حاصل کر لیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت والے دن ان کو خوف اور غم سے نجات دلائے گا. اور اصل کامیابی یہی ہے کہ کوئی شخص قیامت والے دن خوف اور غم سے بچ جائے. لیکن شرط کیا ہے کہ نہ تو احسان جتانا ہے اور نہ ہی اس سے کسی کو زبان سے تکلیف دینی ہے. یہاں پر میں ضمناً ایک مسئلہ عرض کر دوں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں نے اپنے گھر جو نوکر چاکر وغیرہ رکھے ہوتے ہیں زکوٰۃ اور صدقہ اور مال وغیرہ عموماً کوشش کرتے ہیں کہ ان کو دیں. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کی اس وقت یہ نیت آ گئی
کہ میں اب اس کو جو زکوٰۃ یا مال خیرات وغیرہ دے رہا ہوں اس کے عوض یہ میری زیادہ خدمت کرے، تو اب ہم سود کھا رہے ہوں گے، کیونکہ اس کا اجر تو ہم نے اللہ سے لینا ہے، اس کے عوض اس سے اجر نہیں لیا جا سکتا اور نہ اس کو کبھی احسان جتایا جا سکتا ہے۔ لہذا یہ جو لوگ مسجدوں کے اندر پیسے اور مال خرچ کر کے پھر تختیاں لگوا دیتے ہیں، بڑی بڑی ماربل کی پلیٹس لگا دیتے ہیں کہ جی یہ مسجد میں پنکھے فلاں صاحب نے فلاں کی والدہ کے سال ثواب کے لیے وقف کیے، جائز ہے۔ اگر اولاد صدقہ و خیرات کرتی ہے تو صحیح مسلم کی حدیث کے تحت اس کے ماں باپ کو آٹومیٹکلی ثواب اس کا پہنچتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دہانی کے لیے مسجد میں ماربل یا پلیٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس سے یہ ہوگا کہ یہ مال ضائع جائے گا۔ ایک تو مال بھی ضائع گیا، دوسرا اس کا کوئی قیامت میں اجر ہی نہیں، اور عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے قیامت والے دن پکڑ کرے، اور وہ آگے آئے گی چیز۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقہ یتبعها اذی، کسی کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا، قول معروف کرنا اور معاف کرنا، جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ بابا جی معاف کرو، یعنی اس کے ساتھ ہم معافی کا رویہ کریں بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ لڑیں کہ تو نے مجھ سے مانگا کیوں، اس کی بجائے اچھی بات کر لی جائے یا اس سے معذرت کر لی جائے، یہ بہت بہتر ہے اس صدقے سے یتبعها اذی، کہ جس صدقے کے بعد پھر اذیت دی جائے اس کو۔ اعلیٰ 10 روپے ہٹا کٹا آ گیا منگنے واسطے، اب وہ 10 روپے تو ضائع گئے آپ سے اور اس کا اجر بھی نہیں، الٹا وبال بن جائے گا۔ اگر پیسے نہیں دینے تو 10 کمانڈمنٹس آئیں گی سورہ بنی اسرائیل میں جا کے، ان میں ایک کمانڈ یہ بھی ہے کہ جب کوئی سائل مانگنے کے لیے آتا ہے اللہ کے نیک بندوں کے پاس، تو وہ نیک بندے کیا کرتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کچھ ہوتا ہے تو دے دیتے ہیں، اور اگر نہیں دے سکتے تو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان کو جھڑکتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کر لینا اور اس کی معذرت کو قبول کر لینا، یہ بہت بہتر ہے اس چیز کے کہ تم صدقہ و خیرات کرو اس کے بعد اس کو اذیت دینی شروع کر دو۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ بھی تو بے نیاز اور حلیم ہے، اتنی نعمتیں اس نے تمہیں دی ہوئی اور تم مسلسل اس کی نافرمانیاں کر رہے ہو، لیکن وہ بے پرواہ اور حلم برداشت کرنے والا ہے، اس نے بھی تو تمہیں برداشت کیا ہوا ہے۔ تو اگر اللہ کے دیے ہوئے میں سے تمہیں مال خرچ کرنا پڑتا ہے اور کوئی تم سے مانگنے کے لیے آ جاتا ہے اور تم مال نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کو برداشت تو کرو، اپنی زبان کے ساتھ اس کو تکلیف نہ دو۔ تو میں یہ پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ قرآن کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اس بات کو سمجھے کہ جب بھی کوئی آیت کنکلوڈ ہوتی ہے اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی صفات آتی ہیں یہ بڑی انٹلیکچوئل صفات ہوتی ہیں، اس کا تعلق اس گفتگو کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں بھی تو حلیم ہوں، میں بھی تو تمہیں برداشت کرتا ہوں، تمہاری نافرمانیوں کے باوجود تمہیں کھانا کھلاتا ہوں، اپنے پکے سے پکے دشمن کو، کافر کو، منافق کو بھی میں رزق دیتا ہوں۔ تو تم سے اگر کوئی مانگنے کے لیے آ گیا میرے دیے ہوئے رزق میں سے تو تم اس کو رزق نہیں دے سکتے یا مال نہیں دے سکتے، کم از کم اسے بات تو سیدھے طریقے سے کرو، اور اگر مال دیتے ہو تو جتاؤ تو نا۔ اب مثال آ رہی ہے جو لوگ ریاکاری کر کے اپنے مال کو ضائع کر لیتے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال سے سمجھا رہا ہے، اور یہ یونانیمسلی ایگریڈ ہے پوری دنیا کے اندر کہ گفتگو مثالوں کے ذریعے بڑی آسانی سے سمجھ آتی ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے ان لوگوں کی کہ جو مال ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں۔ جس طرح کہ ہمارے ملک کے اندر بھی کئی لوگوں نے چیریٹی ہومز اور اس طریقے سے این جی اوز کھولی ہوئی ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے ہم ٹیکس بچا لیں۔ اللہ کی رضا مقصد نہیں ہوتا، ان این جی اوز کے ذریعے وہ شو کر کے گورنمنٹ سے ٹیکس بچا لیتے ہیں۔ تو یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر شے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، مت باطل کرو، ضائع کرو اپنے صدقات کو، خرچ کیے ہوئے مال کو، کن چیزوں کے ذریعے؟ بالمن والاذی، احسان جتا کر اور کسی کو اذیت دے کر۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، بالکل اس آدمی کی طرح
کہ جو مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور آخرت پر۔ اب یہ بڑی کانٹے کی بات ہے۔ جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، در حقیقت اس کا اللہ اور یوم آخرت پر یقین نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس کا اللہ اور یوم آخرت پر کامل یقین ہوتا تو وہ مال دے کر جتاتا تو نہ، اور نہ کسی کو اذیت دیتا کہ میں نے تمہیں بڑا احسان کیا تمہیں مال دے کر۔ وہ تو اللہ کے دیے ہوئے سے ہم دے رہے ہیں۔ زکوٰۃ تو ٹوٹلی اوبلیگیشن ہے اللہ کی طرف سے کہ ہر مسلمان نے قبری سال جب مکمل ہو جائے گا اور 85 گرام سونے کی مالیت اس کے پاس 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر اس کے پاس مال موجود ہے، تو اس نے 40واں حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں نکالنا ہی نکالنا۔ یہ تو فرض صدقہ ہے، تو وہ کسی پہ احسان نہیں کیا جائے گا، اس کو بتایا نہیں جائے گا یہ زکوٰۃ کے پیسے رکھ، یہ میں تم پہ احسان کر رہا ہوں، ایسے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مت اپنے صدقات کو ضائع کرو لوگوں کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر، اس آدمی کی طرح جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور حقیقت میں وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ قیامت کے دن پر، والعیاذ باللہ۔ اب اس کی مثال آ رہی ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی مٹی ہو جو چکنی قسم کی چٹان، اس کے اوپر مٹی چپکی ہوئی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، پھر اس پر زور سے بارش برسے تو وہ اس کو بالکل صاف کر دے۔ اب چٹیل قسم کا ٹینچر پتھر ہو، اس پر مٹی ہو اور وہ چکنا پتھر ہو، ظاہر ہے اس پہ زور سے بارش پڑے گی تو کیا ہوگا؟ ساری مٹی ریموو ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے بالکل اسی طرح تمہارے صدقے کی مثال اس مٹی کی سی ہوگی جس طرح وہ چکنے پتھر کے اوپر ہے، جیسے ہی بارش آئی وہ مٹی غائب، جیسے ہی تم نے ریاکاری کی تو وہ سارے کا سارا مال ضائع، اور پتھر پھر چکنے کا چکنا، اس پہ مٹی نہیں، اور جس پتھر پر مٹی نہیں ہوگی ظاہر ہے وہاں پر کوئی چیز کوئی اناج بھی نہیں اگ سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جن پتھروں پر مٹی جمی ہوتی ہے وہاں پر چڑیا وغیرہ جب ان کی بیٹ گرتی ہے اس کے ساتھ کوئی بیج آتا ہے وہاں بھی چھوٹے چھوٹے پودے اگاتے ہیں، لیکن جب تیز پانی پڑے گا اور چٹیل وہ بالکل چکنا پتھر ہوگا تو مٹی ریموو ہو جائے گی۔ بالکل اس طریقے سے جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس کا مال بالکل ضائع۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، پھر وہ ریاکار شخص کسی چیز کے اوپر قدرت نہیں پائے گا جو تو اس نے محنت کی تھی۔ اب اگر کسی نے محنت کر کے مٹی جمائی ہے کسی ٹینچر پہاڑ کے اوپر یا پتھر کے اوپر اور اس پر فصل اگائی اور تیز بارش آئی تو وہ جڑوں سے اکھڑ گئی، بالکل اسی طرح ریاکار جو شخص ہے اس کا مال بالکل ضائع ہو جائے گا، اس کے پلے کوئی شے نہیں رہے گی جو اس نے کمایا تھا۔ مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تبارک و تعالی کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کافر کو ہدایت نہیں ملے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر کفر اختیار کیا اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اب یہ مسئلہ تقدیر ہے جس کو کہ وہ قدریہ نے مس یوز کیا تھا، قدریہ اور جبریہ نے یہی کہنا شروع کر دیا جو ہماری تقدیر میں لکھا ہے وہی ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت لکھی ہوتی تو ہمیں ہدایت مل جاتی، جنت لکھی ہوئی ہے تو ضرور جنت ملے گی۔ جبکہ اہل سنت کا موقف قدریہ اور جبریہ کے درمیان ہے کہ کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ان کا اختیار بھی دیا، ورنہ اللہ پر ظلم لازم آئے گا نعوذ باللہ۔ اگر اللہ ہمیں کہتا ہے نماز پڑھو تو ہمیں اختیار دیا کہ ہم مسجد میں چل کر نماز پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ کبھی نہیں ہوگا کہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو آگے کوئی شیطان کھڑا ہو جائے اتنا بڑا اور کہ میں تمہیں مسیت ہی نہیں بڑھن دینا، اس طرح کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے اختیار دیا، اذان کی آواز آئی چاہے تو ویڈیو گیم کھیلنے کے لیے چلے جاؤ چاہے مسجد میں چلے جاؤ، اللہ تبارک تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے۔ البتہ کچھ چیزوں کا ہمیں اختیار نہیں دیا، ہمیں اپنی زندگی کے اوپر اختیار نہیں ہے، وہ ہمیں لمیٹڈ ٹائم ملا ہوا ہے، ہمیں اپنی شکل و صورت پہ کوئی اختیار نہیں ہے، کسی کی آنکھیں چھوٹی کسی کی موٹی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار ہے، کسی کی داڑھی بڑی کسی کی چھوٹی۔ ہاں جو شخص خود داڑھی نہیں رکھتا اس کا معاملہ ڈفرنٹ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کافر ہیں، ایسے کافر جنہوں نے جان بوجھ کر حق کو سمجھتے ہوئے کفر اڈاپٹ کر لیا ہے، ان کو کبھی ہدایت نہیں دے گا۔
تو یہ قرآن کو پوری ٹوٹیلٹی میں پورے مضمون کے اعتبار سے سمجھنا ہے. اب یہاں پہ الفاظ ایسے نہیں ہیں لیکن یہ ساری چیزیں بریکٹ میں کیونکہ آگے چل کے یہ چیزیں آئیں گی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا, گمراہی کا بھی. اب تمہاری مرضی, چاہو تو ہدایت کو قبول کرو چاہے گمراہی کو. تو یہ آگے چل کے آئے. تو پورا قرآن, میں اکثر یہ کہتا ہوں قرآن پاک میں سے ایک صفحہ بھی اگر کم کر دیا جائے یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے, کیونکہ اس ایک صفحے میں جو چیز لکھی ہوگی وہ پورے قرآن میں اور کہیں ایڈریس نہیں ہوئی ہوگی, اسی لیے اس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں ان کا معاملہ کیسا ہوتا ہے. اور یہاں پر میں ضروری سمجھتا ہوں وہ حدیث بھی بیان کر دوں جو صحیح حدیث ہے مسند امام احمد میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو دکھانے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا, جس نے کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, جس نے کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. کیوں؟ کہ دراصل یہ سارے اعمال, تمام نیک اعمال, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, یہ تمام چیزیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے. بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا, یہ سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اور جب ہم اللہ کے ساتھ مخلوق میں سے کسی کی نیت کر لیں گے نیک اعمال کے اوپر تو ظاہر ہے وہ ہمارے اعمال ضائع جائیں گے. تو اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے. ان لوگوں کی مثال الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ, کہ جو لوگ خالصتاً اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں, وتثبیتا من انفسہم, اور اس لیے کہ ان کے دل پختہ ہو جائے. دل کی پختگی کیا ہے کہ انسان جب پیسے خرچ کر رہا ہے یا مال خرچ کر رہا ہے تو اس سپریم بینگ کے لیے, اس سپر نیچرل ایجنسی کے لیے جس کو اس نے دیکھا نہیں ہے. جو چیز نظر آ رہی ہو وہ تو بندے کو سمجھ آتی ہے. میں کسی کو پیسے دیتا ہوں تو اب میں امید بعض اوقات کروں شاید کہ جب میرے پہ برا وقت آئے گا یہ میری مدد کرے گا, لیکن اللہ کو میں نے دیکھا نہیں ہے. بن دیکھے خدا, ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر, بے شک جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ہوئے اس سے ڈرتے ہیں. دیکھ لیا تو سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا, دیکھ کے مان تو پھر کیا مانا, قیامت والے دن تو سارے مان جائیں گے. لیکن اس دن سے پہلے پہلے بغیر دیکھے جس کے دل کی پختگی ہوگی کہ میں اللہ کے ڈیوائن بینک کے اندر یہ اپنا مال سٹور کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کو دگنا چگنا کر کے لٹائے گا, وہی شخص اللہ کی رضا کے لیے مال کو خرچ کرے گا. اس کی مثال کیا ہے؟ کمثل جنت بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین. اس کی مثال اس باغ کی سی جی ہے جو ایک بلند زمین کے اوپر ہو, جس پر زور کی بارش ہو رہی ہو اور وہ باغ دگنا پھل دیتا ہو. ایسی پیاری زمین ہو جو بلندی پر ہو, یعنی جہاں عام آدمی کی یا جانوروں کی اپروچ نہ ہو کہ اس باغ کو بگاڑ دے, اور وہاں پر بارش بھی ہوتی ہو اور وہ پھل بھی دگنا دیتا ہو. یہ ربوہ لفظ جو ہے یہی وہ لفظ ہے جس کو قادیانیوں نے اپنے علاقے کے لیے استعمال کیا, وہ یہی قرآن سے لیا انہوں نے. ربوہ ایسی بلند زمین کو کہتے ہیں کہ جو عام سطح سے اونچی زمین ہوتی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ باطل فرقے بھی قرآن پاک سے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. تو ہر شخص کوشش کرتا ہے قرآن اور حدیث سے حوالے پیش کرنے کی, لیکن وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے اگر ہم کمپیریٹو اسٹڈی کریں کہ یہ کس سینس کے اندر یہ چیز ہے. ربوہ کے لفظ کے ساتھ ہمیں کوئی چیڑ نہیں ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا اسرائیل جو لفظ ہے یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اسرائیل ملک کے ساتھ ہمیں ضرور چیڑا ہے, اس لفظ کے ساتھ نہیں ہے. یہ تو قرآن میں ہے, سورہ بنی اسرائیل, حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے, جن کی اولاد کے اندر پھر ہزاروں پیغمبر پیدا ہوئے ہیں, 3 کتابیں نازل ہوئی ہیں, تورات, زبور, انجیل. اسرائیل کے لفظ, ربوہ کے لفظ کے ساتھ ہمیں چڑ نہیں ہے. ہاں, ربوہ جن لوگوں نے قائم کیا, انہوں نے جو نظریات اور فکر امت کو پیش کی وہ گمراہی
اور دلالت پر مبنی ہے، اس کے ساتھ ہمیں اختلاف ہے. اور صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں، ان پر حق بھی واضح کرنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ بھائی آپ کو جس معاملے میں دھوکہ لگا ہے آپ یہ چیزیں خود سٹڈی کرو. ختم نبوت کی یہ تم نے غلط تعویل کی ہے، یہ امت میں تم سے پہلے کسی نے کی ہے. ٹھیک ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اس کا مطلب واقعی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی مہر ہے، لیکن مہر کا یہ مفہوم بیان کرنا کہ جو شخص بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آئے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے نبی بنے گا، یہ بات غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم بھی ہے، خاتم بھی ہے. انبیاء کرام کے سلسلے کو ختم فرمانے والے بھی ہیں اور انبیاء کی مہر بھی ہے. مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی. یہ مہر کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی مہر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس ڈاکومنٹ پہ کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی. مہر جب ہو جائے، قلم ٹوٹ جائے، جج قلم توڑ دے، بات ختم، اب اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. تو خاتم بھی ہے، خاتم بھی ہے. اور اس کی صحیح تفسیر وہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور باقی انبیاء کی مثال اس خوبصورت عمارت کی سی ہے کہ جس عمارت کے پاس سے لوگ گزرتے ہیں اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اس میں صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. جب بھی کوئی شخص وہاں سے گزرتا ہے کہتا ہے یہ عمارت بڑی خوبصورت ہے، اگر یہاں پر ایک اینٹ لگ جائے تو یہ پرفیکٹ عمارت ہو جائے. وہ ایک اینٹ میں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جب جگہ ہی ایک اینٹ کی ہے تو غلام احمد قادیانی دجال کہاں سے آ گیا، یا مسلمہ کذاب دجال کہاں سے آ گیا؟ وہ شیطان کی طرف سے آیا. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے اور ڈیٹیل کے ساتھ سنن نبی داؤد کے اندر کہ میری امت کے اندر 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. خاتم بھی ہے، خاتم بھی ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ 5 چیزیں ایسی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں عطا کی، اور ایک روایت میں 6 چیزیں. ان میں آخری چیز کیا ہے کہ میرے پر سلسلہ نبوت کو مکمل فرما دیا. انبیاء کا سلسلہ بھی ختم، رسولوں کا سلسلہ بھی ختم مکمل طور پر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اس باغ کی سی ہے جو اونچی بلند جگہ پر ہو، جہاں پر زور کی بارش بھی پڑتی ہو اور وہ دگنا پھل دیتا ہو. ظاہر دگنا پھل کس لیے دے گا کہ وہاں پر عام چیزوں کی اپروچ نہیں ہوگی اور وہ فضا بھی بڑی سازگار ہوگی. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ، اگر وہاں پر بارش نہ بھی ہو تب بھی شبنم کے قطرے ہی کافی ہیں اس کو زرخیز کرنے کے لیے. یعنی بلند جگہ پر اللہ تبارک فرماتا ہے ایسی جو ہے زرخیز زمین کہ جہاں پر بارش نہ بھی ہو تب بھی رات کی جو شبنم پڑتی ہے اس کی وجہ سے بھی وہ باغ پھل دینے لگ پڑے. ایسا زبردست باغ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے. یعنی تمہارے ذہن میں کبھی خیال نہ آئے کہ میں بن دیکھے خدا کے لیے خرچ کر رہا ہوں، پتہ نہیں مجھے اجر ملے گا کہ نہیں. دنیا میں تو میں کنگال ہوا مال خرچ کر کے، آخرت میں پتہ نہیں اس کا کوئی اجر ہے یا نہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اب پھر مثال آ رہی ہے جو لوگ ریاکاری کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور یہ بڑی سخت مثال ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں اخلاص نہیں ہوتا، جو لوگ مخلص نہیں ہوتے. ایک ہوتا ہے مخلص زبر کے ساتھ جو انبیاء کرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چن لے، مخلص زبر کے ساتھ. ایک ہے مخلص جو اپنا اخلاص اللہ کے لیے شو کرے. اور سب سے پرفیکٹ چیز یہی ہے کہ ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ اخلاص ہوگا تو تبھی وہ اعمال قبول ہوں گے، بشرطے کہ وہ سنت کے مطابق اعمال ہوں. اور سنت کے مطابق ہو، ریاکاری ہو، تب بھی اعمال قبول نہیں ہوں گے. تو عقیدے کا درست ہونا، اعمال کا سنت کے مطابق ہونا اور اخلاص کے ساتھ دل کا پر ہونا، یہ 3 شرائط ہیں اعمال کی قبولیت کے. اب جو لوگ اخلاص کا مظاہرہ نہیں کرتے ان کی مثال آ رہی ہے. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ، اے انسان کیا تم میں سے کوئی شخص یہ خواہش کرے گا
کہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں کا، وَأَعْنَابٍ اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار اور ایسا باغ ہو کہ جس کے نیچے نہریں بھی بہہ رہی ہو، ایسا زبردست باغ جس کی نیچرل اریگیشن بھی ہو رہی ہو، یعنی قدرتی طور پر وہاں نہریں بہہ رہی ہو، لہو فیہا من کل الثمرات اور وہاں ہر قسم کے پھل بھی ہو۔ یہ تمام باغ یعنی کہ تمام نیکیاں تم نے اکٹھی کی ہو۔ آپ باغ سے مثال کے کسی کے پاس حج کی نیکی، روزے کی نیکی، نماز کی نیکی، اللہ کی راہ میں جہاد کی، قتال کی نیکی، ساری نیکیاں جمع ہے، اور یہ تمام نیکیوں سے وہ یہ امید کر رہا ہے قیامت والے دن مجھے اجر ملے گا۔ یہ مثال بیان کی جا رہی ہے ان پھلوں کے درختوں کے ساتھ۔ پھر کیا ہو؟ ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اس پر بڑھاپا بھی چھا چکا ہو اور اس کے بچے جو ہیں وہ بھی چھوٹے ہوں۔ مراد کیا کہ اگر اس کا باغ ضائع ہو جائے یہ، تو وہ اب اتنا جوان نہیں کہ یہ دوبارہ سارا باغ آباد کر لے، اور نہ بچے اس قابل ہیں کہ باپ کی مدد کر سکے اس معاملے میں۔ بالکل اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے ریاکاری کے ساتھ اعمال کیے تو وہ تو یہ سمجھے گا کہ میری تو داڑھی سفید ہوگی صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہوئے، تہجد پڑھتے ہوئے، اذکار کرتے ہوئے، لیکن حالت یہ ہے کہ ٹی وی پہ آگے لوگ بتاتے ہیں، فخریہ آگے بتاتے ہیں کہ کبھی میری تہجد قضا نہیں ہوئی۔ دیکھ لیں کتنے فلم ایکٹر ہیں جو ٹی وی پہ آ کے یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، انشاءاللہ اگلے مہینے ہماری اگلی فلم بھی آ رہی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کو بیچ میں شامل کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ نیک اعمال، بڑے بڑے لوگ ہیں جو دعوے کرتے ہیں، لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اجر لینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے پاس باغ بھی ہو، اس کی نیچرل اریگیشن بھی ہو رہی ہو، سارے کے سارے معاملات ہو رہے ہو، اور اب حالت یہ ہے کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی اولاد بھی کمزور ہے، اس کی مدد نہیں کر سکتی۔ اب اس ظاہر ہے کہ اگر کسی شخص نے اخلاص کے ساتھ نیکیاں نہیں کی اور بوڑھا ہو گیا، اب دوبارہ تو اپنی جوانی واپس نہیں لا سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اچانک ایک آگ کا بگولا آئے اس کے باغ کے اوپر اور ہر چیز جل بھن جائے۔ یہ آگ کا بگولا کیا ہے؟ ریاکاری کا بگولا، کہ ریاکاری کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا سارے کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم فکر کرو، اس پر توجہ دو کہ جس طریقے سے وہ اتنا خوبصورت باغ کھجوروں کا اور انگوروں کا جس کے نیچے نہریں بھی بہتی ہیں اور جو پھل بھی بہت اچھا دیتا ہے، جس طرح اس باغ پر آگ کا بگولا آئے، وہ سارے کا سارا باغ اب ضائع ہو جائے اور وہ انسان بوڑھا ہو، دوبارہ محنت کر کے وہ باغ بھی نہ بنا سکے، اس کی اولاد بھی چھوٹی ہو، اس کی مدد نہ کر سکے، بالکل تمہارے اعمال بھی ضائع جائیں گے اگر تم نے اخلاص کے ساتھ اعمال نہیں کیے۔ وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ تو انسان کو مسلسل اپنا محاسبہ نفس کرنا چاہیے کہ میں یہ عمل کسی کو دکھلانے کے لیے کر رہا ہوں کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور جب یہ چیز ذہن میں آ جائے کہ میں کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، اس عمل سے پیچھے ہٹ جائے۔ اگر فرض عمل ہے تو پھر چاہے دکھلاوا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، فرض عمل تو ہے ہی دکھلاوا۔ اب کوئی شخص کہے کہ میں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں اس لیے نہیں پڑھی کہ لوگ کہیں گے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، ایسا نہیں۔ یہ نفلی عبادات کے بارے میں۔ فرض نماز جو ہے وہ اوپن ہے، وہ تو سب کے سامنے پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے سنت اعمال جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر لازم کیے گئے ہیں، وہ سب کے سب اوپنلی کرنے والے، اس میں اب ریاکاری والا مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنے اعمال پہ بار بار نظر کرنی چاہیے، اور انسان میں اگر کہیں ریاکاری آئے تو فوراً آخرت کے بارے میں یہ مثال یاد کر لینی چاہیے کہ میں نے نیک اعمال کے یہ جو باغ لگائے ہوئے ہیں، ایک ہوا کا بگولا آئے گا، گرم ہوا کا، یہ سب کی سب چیزیں ضائع ہو جائیں گی، نعوذ باللہ۔ تو ریاکاری کی وجہ سے میری یہ ساری محنت ضائع بھی جا سکتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے قول یاد آیا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ سلف اپنی نیکیاں اس طرح چھپایا کرتے تھے جس طرح تم اپنے گناہ چھپاتے ہیں۔ سلف سے مراد صحابہ کرام، ان کے سلف تو وہی تھے نا، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی نیکیاں اس طرح چھپایا کرتے تھے جس طرح تم اپنے گناہ چھپاتے ہو۔ کوئی شخص نہیں یہ چاہتا کہ اس کے گناہ لوگوں پر ایکسپوز ہوں،
لوگوں پر کیا اپنے گھر والوں کے سامنے نہیں ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں. اسی طریقے سے سلف جو تھے وہ اپنی نیکیوں کی حفاظت کیا کرتے تھے کہ ہم اپنی نیکیاں کسی پہ ایکسپوز نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں ضائع جائیں. جس طرح لوگ اپنے گھر کے باہر لکھ لیتے ہیں حاجی فلاں. اب حاجی لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حج کر کے کسی پہ احسان کیا ہے یا اس نام کے بغیر شناخت نہیں ہو سکتی. اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو پھر حاجی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا بڑا پیارا. وہ اپنے سفر کے دوران ایک شخص کے گھر مہمان ٹھہرے تو کھانے میں نمک کم تھا. انہوں نے فرمایا کہ اس کو اپنے مہمان کو میزبان کو کہا کہ مجھے نمک چاہیے. تو اس نے وہیں سے نا اپنی بیوی کو آواز دی پردے میں کہ وہ نمک لے کے آؤ جب میں دوسری دفعہ حج پہ گیا تھا تو وہاں سے جو نمک لے کے آیا تھا. تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم نے ایک جملے میں اپنے دونوں حج ضائع کر دیے. وہ دوسری دفعہ حج پہ گیا تھا تو انہیں ریاکاری کی. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک جملے میں دونوں حج ضائع کر دیے. تو یہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے. ہاں ہم کسی کی نیت پر نہیں کرتے، کوئی فتوا نہیں لگاتے، لیکن جو ظاہری چیزیں ہیں. اب کوئی لوگ بندہ اپنا نام ہی بتا رہا ہے جی حافظ محمد ادریس. یہ نام تو نہیں ہوتا حافظ محمد ادریس، یہ تو آپ نے اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے. اسی طریقے سے جو نیک عمال کر رہا ہے وہ اپنے ساتھ کیا لگانا شروع کر دے گا کہ نمازی محمد رفیق، اس طریقے سے روزہ دار محمد شبیر. اس طرح تو نہیں ہوگا. باقی ساری عبادتیں جو ہیں ان کے ساتھ ہم نام تو حاجی کے ساتھ کیوں لگاتے ہیں؟ پھر دو حج کر رہے ہیں تو الحاج جمع کا سیگا ساتھ ہی ایڈ ہو جاتا ہے. بھائیو یہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو. اور اگر خدا نہ خواستہ ان چیزوں کی وجہ سے یہ اعمال ضائع ہو گئے تو جو حج پہ پیسہ لگا وہ تو ضائع ہوا ہی ہوا، اور جو اللہ کی بارگاہ میں گرفت ہوگی وہ بہت سخت ہے. اور وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سب سے پہلے قیامت والے دن ایک سخی اور ایک عالم اور ایک شہید کا حساب لیا جائے گا. بڑی مشہور حدیث ہے. سخی کو بلا کے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے مال دیا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں نے اتنا صدقہ و خیرات کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے صدقہ و خیرات اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور وہ تجھے دنیا میں کیا لیا گیا؟ تو نے دنیا داروں سے اجر لے لیا. اس کو اوندا بو کر کے دوزخ میں ڈال دو، نعوذ باللہ. پھر بلایا جائے گا ایک شہید کو کہ تجھے میں نے اتنی اچھی صحت دی، سب کچھ اس طرح کی نعمتیں دی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں تو تیری راہ میں لڑا، اور حتیٰ کہ میں نے اپنی جان بھی تیرے حوالے کر دی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے یہ جان اس لیے دی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں. تجھے دنیا میں بہادر کیا لیا گیا؟ تجھے اجر مل چکا ہے دنیا والوں سے، اس کو بھی اوندا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. بولے اعوذ باللہ تعالیٰ. پھر اسی طریقے سے ایک قاری کو بلایا جائے گا، قرآن کا عالم ہوگا. اس کو کہا جائے گا تجھے علم دیا، یہ سارے معاملات تیرے ساتھ کیے، تو نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ تو کہے گا یا اللہ میں نے اس کے ذریعے لوگوں کو علم سکھایا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. اللہ تبارک فرمائے گا تو نے یہ سب کچھ ریاکاری کے لیے کیا. اور آپ حیران ہو گئے، مجھے تو مولویوں کا بڑا قریب ٹچ ملا ہے. مولویوں کے نام اشتہاروں کے اوپر چھوٹے لکھ دیے جائے نا تو اس کے اوپر لڑ پڑتے ہیں کہ یہ کونے میں ہمارا اشتہار کیوں لکھا ہے، بڑا کر کے لکھو. تو کس کو دکھا رہے ہیں؟ حالانکہ دین کی الف بے نہیں آتی ہوتی. واللہ میں تو اب تنگ آ چکا ہوں. میں تو کوشش کرتا ہوں کہ جملے بھی بڑی مشکل سے کان بند کر کے بیٹھوں. مجھے تو اکثر آوازارگی ہوتی ہے جو کچھ بیان ہو رہا ہوتا ہے، ضعیف روایات اور پتہ نہیں کیا کچھ بیان کر کر کے تو لوگوں کو جو ہے وہ تعلیمات دے رہے ہوتے ہیں. چلو عام آدمی کے لیے تو سبحان اللہ کیا کہ دل خوش کر لیتا ہے، ایسی باتیں لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں. پھر اوپر سے پھر اس طرح کی مشہوری، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے. تو ریاکاری سے بچنا ہے. یہ آج کا ہم یہ بھی آج درس لے کے جائیں کہ ہم نے اپنے نیک اعمال کی اس طرح حفاظت کرنی ہے جیسے اپنے گناہوں کی حفاظت کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ کسی پر ایکسپوز نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بھی محفوظ فرمائے. اب دوسرا رکوع اسی کانٹیکسٹ میں آ رہا ہے.